نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ لوگ پورا ضرور سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ثواب کی نیت سے شیئر کریں، تاکہ آپ کو امام حسین کے ساتھ کربلا میں جو معاملہ پیش آیا وہ آپ صحیح احادیث کے ذریعے سے جان سکیں۔ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کے یہ اشعار ہیں جو سیدنا امام حسین پاک کے شان میں انہوں نے لکھے۔ امام حسین، آپ کا نام حسین اور کنیت ابو عبداللہ اور لقب زکی اور بہت سارے القاب ہیں آپ کے۔ عن ام الفضل بنت الحارث دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ علیہ السلام انی رأیت حلما منکر اللیلہ۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج رات میں نے ایک بہت خوفناک خواب دیکھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دریافت فرمایا وہ کیا خواب ہے؟ عرض کی یا نبی اللہ وہ بہت ہی بھیانک خواب ہے۔ آقا نے فرمایا وہ کیا ہے؟ ام الفضل نے عرض کی رأیت کانا قطعتہ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ٹکڑا میرے آغوش میں رکھا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا رأیتی خیرا تلد فاطمۃ انشاء اللہ غلاما، آقا نے فرمایا کہ تو نے اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر لڑکا پیدا ہوگا۔ اور پھر ام الفضل فرماتی ہیں واقعی سیدہ فاطمہ کے گھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور وہ میری آغوش میں آئے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، کہ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور مجھے خبر دی کہ ان قریب میری ہی امت میرے اس بچے حسین کو شہید کر دے گی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس بچے کو؟ تو حضور نے فرمایا ہاں اسی بچے کو۔ وآتانی جبریل من تربتہ حمرا، کہ جبریل نے مقام شہادت کی سرخ مٹی بھی مجھے لا کر دی۔ آپ کی ولادت باسعادت پر حضرت جبریل اللہ کی طرف سے مبارکباد بھی لائے اور ساتھ ہی اظہار غم بھی کیا۔ اس وقت سید المرسلین امام حسین کے نازک سے گلے کو چوم رہے تھے۔ حضرت جبریل نے عرض کی اے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جس گلے کو بڑی محبت سے چوم رہے ہیں اس گلے پر خنجر چلے گا اور آپ کا یہ بچہ اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، اور یہ ہے اس جگہ کی سرخ مٹی جہاں اسے شہید کیا جائے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے باپ کو اپنے بیٹے کا گلا چومتے ہوئے دیکھا تو عرض کی ابا جان، لوگ تو اپنے بیٹوں کے منہ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں اور سر کو بوسہ دیتے ہیں، مگر آپ میرے بیٹے حسین کا گلا کیوں چومتے ہیں؟ تو سید المرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا بیٹی میں اس کے گلے کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میری امت کے ہی لوگ انقریب میرے اس بیٹے کے گلے پر خنجر چلائیں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ شیر خدا نے عرض کی کہ آقا اس کا نام تو اس کا نانا پاک ہی رکھے گا۔ ابھی نبی پاک خاموش ہی تھے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے
سے اس بچے کی ولادت کی مبارکباد قبول فرمائیے، اور پھر خدا فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسین رکھا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین کے کانوں میں اذان کہی اور ساتھ ہی فرمایا، بیٹا حسین، یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے، اس کی لاج رکھنا۔ امام حسین نے آنکھ کھولی اور نانا پاک کی طرف دیکھا، اور نگاہ سے نگاہ ملی، نظر سے نظر ملی، تو حضرت امام حسین نے نگاہوں میں ہی جواب دیا کہ نانا جان، آپ فکر نہ کریں، اگر آواز آپ کی ہے تو کان حسین کے ہیں، اور لوگ تو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، منبروں پر قرآن پڑھتے ہیں اور مصلوں پر قرآن پڑھتے ہیں، مگر نانا جان، اگر وقت آیا تو میں نیزے پر بھی قرآن پڑھ کر سناؤں گا۔ جب تک دنیا قائم رہے گی امام حسین کا نام زندہ رہے گا، اس لیے نہیں کہ وہ نواسۂ رسول ہے، اس لیے نہیں کہ وہ جگر گوشۂ بطول ہے، اس لیے نہیں کہ وہ نور نگاہ علی ہے۔ نواسۂ رسول ہونا بڑی سعادت، جگر گوشۂ بطول ہونا بڑی شان، اور نور نگاہ علی ہونا بڑی عزت، لیکن امام حسین کا نام اس لیے بھی زندہ رہے گا کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اور سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اور ناز ہو بھی کیوں نہ، سجدہ فرش والے بھی کرتے ہیں اور عرش والے بھی کرتے ہیں، زمین والے بھی کرتے ہیں، آسمان والے بھی کرتے ہیں، جنت کی حوریں بھی کرتی ہیں اور بہشت کے غلمان بھی کرتے ہیں۔ زمین سے لے کر آسمان تک، فرش سے لے کر عرش تک، کائنات کا ذرہ ذرہ خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل میں ہر وقت مشغول رہتا ہے، مگر عرش عظیم کے سائے میں سجدہ کرنا آسان ہے۔ جنت کی پرکیف فضاؤں میں حمد و ثنا کرنی مشکل نہیں، مسجد کے حجرے میں اللہ اللہ کرنا آسان ہے، لیکن بیٹے کے لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھ کر، معصوم اصغر کے حلق پر تیر پیوست ہوتا دیکھ کر، عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھ کر، اون و محمد کی لاشیں تڑپتی دیکھ کر، اور پھر اپنے جسم پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بارگاہ الہی میں سجدہ کرنا، یہ حسین کا ہی کام ہے۔ معزز سامعین و سامعات، اس دنیا میں اہل بیت سے بغض رکھنے والے ایسے خارجی بھی ہیں جو اپنے بغض و عناد کی بنا پر کہتے ہیں کہ امام حسین لڑنے کے لیے گئے اور لڑائی کے ذریعے اپنی خلافت منوانے کے لیے گئے، مگر اے عطرت پیغمبر سے تعصب رکھنے والے خارجیوں، اے امام حضرت حسین کو یزید کی حکومت کا باغی کہنے والے یزیدیوں، اپنی آنکھوں سے تعصب کے پردے ہٹا کر تو دیکھو، اپنے دلوں سے بغض و عناد کے غبار کو مٹا کر سوچو، اپنی عقل و ہوش پر سے خارجیت کی پٹیاں اتار کر سمجھو، اور اپنے دماغی شعور سے دشمنی امام حسین کی مٹی کو جھاڑ کر بات کرو کہ اگر وہ لڑنے کے لیے جاتے تو اپنے ساتھ عرب کے بہادروں کا ایک لشکر لے جاتے، مدینے کے غازیوں کی فوج لے کر جاتے، مکے کے مجاہدوں کی تلواریں لے کر جاتے، اور اگر وہ لڑنے کے لیے جاتے تو اپنے 6 ماہ کے شیرخوار اصغر کو ساتھ نہ لے کر جاتے، 6 سال کی معصوم بیٹی سکینہ کو لے کر نہ جاتے، اپنی بہن زینب کی عماری لے کر نہ جاتے۔ وہ لڑنے نہیں گئے تھے، مگر ان کو مجبوراً لڑایا گیا، اور جھگڑا خلافت کا نہیں، کسی امامت کا نہیں، کسی سیاست کا نہیں، جھگڑا تھا تو اسلام کی حدوں کو توڑنے کا، لڑائی تھی تو دین سے دشمنی کی، تنازع تھا تو شریعت مصطفیٰ سے بغاوت کا۔ اور میری بات غور سے سن لیں، اگر یزید کی حکومت بھی غیر اسلامی نہ ہوتی، اس کا نظام حکومت غیر شرعی نہ ہوتا، اس کی طرز سلطنت بھی غیر دینی نہ ہوتی، اگر وہ بھی شریعت مصطفیٰ کے مطابق حکومت کو چلاتا اور آئین قرآنیہ نافذ کرتا، اور وہ اسلام کی حدوں کو نہ توڑتا، دین کے قواعد و ضوابط کی توہین نہ کرتا، وہ شریعت مصطفیٰ سے بغاوت نہ کرتا، اور اپنی حکومت کو شخصی حکومت نہ بناتا، اور ملوکیت و باطل پرستی کا شکار نہ ہوتا، خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چل کر اپنی حکومت کو خالص اسلامی، دینی اور شرعی رکھتا، تو پھر اگر امام حسین اس کی اور اس کی حکومت کی مخالفت کرتے تو پھر
پھر ان پر جو بھی تم الزام لگاتے ہو یہ درست ہوتا، اور جب یزید ایسا تھا ہی نہیں، جب اس نے ایسا کیا ہی نہیں اور یقیناً ایسا نہیں کیا، تو پھر اس حق کے امام پر کسی قسم کا کوئی الزام لگانا اور اس پر اعتراض کرنا صرف بددیانتی ہی ہوگی اور بے دینی ہی ہوگی۔ کچھ لوگ امام عالی مقام کے بے سر و سامان آنے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تنہا کیوں آئے، بے سر و سامان کیوں آئے، اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو کیوں لائے، مگر ایسے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ باطل جب بھی آتا ہے شان و شوکت کے ساتھ آتا ہے، تخت و تاج لے کر آتا ہے، جاہ و جلال کے ساتھ آتا ہے، ساز و سامان لے کر آتا ہے، اور حق جب بھی آیا ہے بے سہارا آیا ہے، بے وسیلہ آیا ہے، بے ساز و سامان آیا اور تنہا آیا۔ نمرود کی شاہی دربار میں تارخ کا بیٹا ابراہیم ہو یا فرعون کے سامنے عمران کا فرزند موسیٰ ہو، کفار مکہ کی مجلس میں عبداللہ کا در یتیم ہو یا یزید کے مقابلے میں فاطمہ کا لخت جگر ہو، آئین مشیت کا شناسا ایسا، آئین مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا۔ اور فخر سے کیوں نہ جھومے رسول عربی، فخر سے کیوں نہ جھومے رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ فرعون کو خدا تعالیٰ نے حکومت دی، بادشاہت دی، تخت و تاج دیا، مصر کا راج دیا، مگر وہ بدبخت انسان خدا تعالیٰ کے اس عطیے کو اپنی عقل و دانش اور اپنا کسب سمجھ بیٹھا، اور پھر اس میں اتنا مغرور ہوا، اس میں تکبر آ گیا، اور اس میں اتنی سرکشی اور نافرمانی پیدا ہو گئی کہ یہ سب کچھ دینے والے کے مقابلے میں انا ربکم الاعلی بن بیٹھا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ نمرود کو بھی اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت دی، دولت و حشمت دی، بادشاہت و حکومت دی اور بخت و کمال دیا، مگر وہ بدقسمت انسان بھی اپنے دینے والے کا شکر گزار بندہ بن نہ سکا، اور وہ بھی اپنے خدا کو، اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا۔ اور کفار مکہ کے پاس بھی سیم و زر کے خزانے تھے، سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے، عرب کی سرداری تھی، مکہ کی مختاری تھی، لیکن اگرچہ وہ خدا بننے کا تو دعویٰ نہیں کیے، مگر اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو خدا بنا بیٹھے۔ یزید نے بھی اپنے باپ سے حکومت لی، حکومت اور آمرانہ بادشاہت، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو خلافت اسلامیہ کا حقدار اور مسلمانوں کا امیر سمجھ بیٹھا، مگر ان باطل پرستوں کا انجام کیا ہوا؟ خدا کی قدرت دیکھیں، فرعون دریائے نیل کی لہروں میں ڈوبا اور نمرود کو مچھر نے مارا اور ابو جہل کو بچوں نے قتل کر دیا، اور یزید درد قولنج سے ختم ہوا، اور حق پرستوں کا انجام خدا کی شان۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوئے، کملی والے اللہ کے حبیب بنے، اور حضرت حسین شہیدوں کے امام بنے۔ فرعون ڈوب گیا اور اس وقت مصر کے لوگوں کا خدا مر گیا، نمرود مٹ گیا اور اس وقت کے رومیوں کا رب ختم ہو گیا، ابو جہل قتل ہوا اور اس وقت کے عربوں کا بادشاہ بے نشان ہو گیا، یزید مر گیا اور اس وقت کے عراقیوں کا تاجدار چل بسا۔ مگر فرعون کے ڈوبنے پر نہ مصریوں نے آنسو بہائے، نمرود کے مٹنے پر نہ رومیوں نے آنسو بہائے، نہ ابو جہل کے مرنے پر مکے والوں نے ماتم کیا، اور نہ ہی یزید کی موت پر عراقیوں نے گریہ وزاری کی۔ غرض کے دریائے نیل میں ڈوبنے والے فرعون کی موت پر کوئی نہ رویا اور نہ ہی کوئی روئے گا، مگر نہر فرات کے کنارے شہید ہونے والے امام حسین کی شہادت پر کائنات کا ذرہ ذرہ آج تک رو رہا ہے۔ زمین والے رو رہے ہیں، آسمان والے رو رہے ہیں، ہندوستان والے اشکبار ہیں، افغانستان والے چیخ رہے ہیں، پاکستان والوں کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، ایران والے تڑپ رہے ہیں، عراق والے آہ و پگاہ کر رہے ہیں، اور مصر والے بے چین ہیں۔ نہیں نہیں، یہی نہیں بلکہ اس کی شہادت کے بعد 6 مہینے تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، ستارے آپس میں ٹکرائے اور بیت المقدس کے ہر پتھر سے تازہ خون کے فوارے نکلے، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا بلکہ قیامت تک اس کی شہادت پر دنیا آنسو بہاتی رہے گی، اس لیے کہ فرعون ڈوب کر مر گیا، نمرود
مر کر بے نشان ہو گیا، ابو جہل قتل ہو کر ختم ہو گیا، یزید مر کر نیست و نابود ہو گیا، مگر میرا آقا حسین فنا ہو کر بھی باقی ہے، مر کر بھی زندہ ہے اور شہید ہو کر بھی باحیات ہے، اس لیے کہ اس کا نام زندہ ہے، اس کا عمل زندہ ہے، اس کا کردار زندہ ہے، اس کے نام لیوا زندہ ہے، اس کے غلام زندہ ہیں، اس کے ماننے والے زندہ ہیں اور وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ کون؟ حسین، جو عابد تھے اور ایسے عابد کہ انتہائی مظلومی اور بے کسی کے عالم میں بھی شب عاشورہ کی ساری رات اپنے خیمے میں عبادت الہی کرتے ہوئے گزاری، اور ایسے عابد کہ اپنے جسم پاک پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد بھی میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر خنجر بھی سر کے اوپر لٹک رہا اور 2 نفل ادا کیے۔ وہ حسین جو بہادر تھے، ایسے بہادر کہ بے سر و سامان ہونے اور 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود بھی 20,000 دشمنوں کے مقابلے میں صبح سے لے کر ظہر تک لڑتے رہے، ڈٹے رہے، اور ایسے بہادر کہ جن پر تیروں کا مہ برسا، نیزوں کی بارش ہوئی، برچھیوں کے بادل چھائے اور تلواروں کی طوفان اٹھے، مگر آپ کے پاؤں میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ آئی اور آخر دم تک ثابت قدم رہے۔ کون؟ حسین، وہ حسین جو سخی تھے، اور ایسے سخی کہ دشت کربلا میں اللہ کی راہ میں اپنے جوان بیٹے اکبر کو قربان کیا، اپنے معصوم اصغر کو اپنی جھولی میں دم توڑتے دیکھا، اپنے بھائی کی امانت قاسم کے سر کو پامال کرایا، اپنی بہن کے جگر گوشوں عون و محمد کی لاشوں کو خون میں اور خاک میں تڑپتے دیکھا، اپنے بھائی عباس کے بازو قلم کرتے ہوئے دیکھے، اور پھر سب سے آخر میں اپنے بیمار بیٹے عابد کو، اپنی لاڈلی بیٹی سکینہ کو اور اپنی پیاری بہن زینب کو بے سہارا چھوڑ کر اپنی جان کی بھی سخاوت کر دی، اپنی جان کو بھی خدا کی راہ میں پیش کر دیا۔ اسی لیے تو جوش ملیح آبادی خدا سے یہ بات کہتا ہے کہ اے بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز حشر اشک بہاتا پھرتا، اور امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ میدان کربلا میں جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا اور امام حسین نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ یہ ہے کہ امام عالی مقام کے کانوں میں آخری دم تک اپنے نانا مصطفیٰ کی آواز آتی رہی، لا طاعت لمخلوقی فی معصیت الخالق، کہ کسی فاسق و فاجر حکمراں کی اطاعت اور سیاہ کار گنہگار بادشاہ کی بیعت ایک مسلمان کے لیے باعث ذلت ہے۔ اور پھر ان کو آغوش ملی تھی تو فاطمۃ الزہرا کی ملی، نگاہ پیار ملی تو امام الاولیاء کی ملی، ان کی ماں سیدۃ النساء عالمین، ان کا باپ سید المومنین، ان کا نانا سید المرسلین، اور انہوں نے آنکھ کھولی تو پہلی نگاہ محبوب خدا کے نورانی چہرے پر پڑی، اور دودھ کا پہلا قطرہ جو ملا وہ یطہرکم تطہیرا تھا، اور دست شفقت ملا تو شیر خدا کا ملا۔ اس لیے وہ جانتے تھے الا اللہ کی بنیاد لا الہ پر قائم ہے، اور اسلام باطل کی نفی سے شروع ہوتا ہے اور حق کی اس بات پر ختم ہوتا ہے، اور کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان سے لا الہ کہہ کر تمام معبودان باطل کی نفی نہ کرے اور تمام اپنی خواہشات کو اپنے دل سے نہ مٹائے، اور اسلام کے دشمنوں اور دین کے غداروں کے خلاف جب تک نبرد آزما نہ ہو، اور باطل پرست حکمرانوں اور ملوکیت و آمریت کے خلافت دست گریباں نہ ہو، اور غیر اسلامی، غیر دینی اور غیر شرعی نظام حکومت کو مٹانے کے لیے میدان میں نہ آئے۔ اسی لیے تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین، اور ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔
ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور پھر فرمایا احب اللہ من احب حسینا، کہ جو حسین سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ مسجد نبوی میں عصر کی نماز ہو رہی تھی، امام الانبیاء جماعت کرا رہے تھے اور مقتدی حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، امام حسین کی 6 سال کی عمر تھی۔ وہ مدینہ منورہ کی مقدس گلیوں میں کھیل رہے تھے اور وہ کبھی مدینے کی در دیوار کو دیکھتے، کبھی نانا مصطفیٰ کے مصلی کو دیکھتے۔ کملی والے آقا دو عالم، آقائے دو عالم سجدے میں گئے تو حضرت امام حسین نے چھلانگ لگائی اور نبی کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ عرش والے حیران رہ گئے، فرشتے دم بخود تھے، حوریں محو حیرت تھیں، مگر روح فطرت مسکراتی رہی۔ جبریل نے پکارا مولا یہ کیا تماشا ہے کہ بچہ حسین امام الانبیاء کے کندھوں پر نماز میں اور سجدے کی حالت میں سوار ہو گیا۔ خدا نے فرمایا جبریل خاموش، آج جس بچے حسین کو تم سجدے میں نانا مصطفیٰ کے کندھوں پر دیکھ رہے ہو، کل اس بچے حسین کو میدان کربلا میں نیزے پر چڑھ کر قرآن پڑھتے بھی دیکھنا۔ آقا نے ارادہ کیا کہ سجدے سے سر اقدس اٹھاؤں، مگر جبریل آ کر فرمائے کہ خدا تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے تم سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ کملی والے نے نماز لمبی کر دی، 3 یا 5 کی بجائے 72 دفعہ تسبیح پڑھی۔ حضرت امام حسین اپنی مرضی سے نانا پاک کے کندھوں سے اترے اور ہنستے کھیلتے گھر آ گئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ عرض کی اماں جان آج آپ کا باپ، میرا نانا اور تمام نبیوں کا امام سجدے میں تھا، بیٹا کیا ہوا؟ کہا میں دوڑ کر ان کے کاندھوں پر سوار ہو گیا اور جب تک نہیں اترا میرے نانا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ بیٹا حسین تم نے نماز کا خیال نہ کیا، تم نے نبوت کا لحاظ نہ کیا۔ بیٹے نے عرض کی اماں جان پریشان نہ ہو، یہ ایک راز کی بات ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا راز ہے؟ عرض کی اماں جان میرے نانا مصطفیٰ نے میرے لیے 72 تسبیحیں پڑھی اور کربلا کے میدان میں اس کے بدلے اپنے نانا کے دین کی خاطر 72 جان قربان کر دوں گا۔ اور پھر سب نے دیکھا کہ کس طرح کربلا کی اس تپتی ریگستان میں امام حسین کے 72 نہتوں کو کس طرح سے بے دردی سے قتل کیا گیا، لیکن امام حسین نے دین کی فلاح و بہبودی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنے سر کا بھی خیال نہ کیا، اپنی جان کا بھی خیال نہ کیا، اور آخر وقت تک یہ صدا آتی رہی کہ سر تو دے سکتا ہوں لیکن باطل کے آگے سر جھکا سکتا نہیں۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔